الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور اس سلسلے میں پرٹیکولرلی خصوصیت کے ساتھ تجارتی معاملات سے متعلق سوال و جواب شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات الحمدللہ عز و جل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی یہ آپشن آپ کے پاس کھلا ہے، اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، اور وائس نوٹ کی صورت میں واٹس ایپ پر پیغامات بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ آپ کا سوال کر لیا جائے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلی کال پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گندم جو ہوتی ہے اس کے کاٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک خود انسان کاٹتے ہیں اور کاٹ کر وہ ایک تھریشر مشین ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں، تو جب اس میں ڈالتے ہیں تو اس کے ایک سائیڈ سے وہ نکلتے ہیں دانے یعنی گندم نکلتی ہے، اور دوسری سائیڈ سے توری نکلتی ہے جس کو بھوسا کہتے ہیں۔ تو ایک اور طریقہ ہے، ایک اور مشین ہوتی ہے جو خود گندم کاٹتی ہے اور اس کے اندر سے صرف دانے نکلتے ہیں، جو بھوسا ہوتا ہے توری ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو خود مشین کاٹتی ہے اور جو توری ضائع ہو جاتی ہے، کیا اس پر ہمیں عشر دینا ہوگا، توری کا عشر دینا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال لے لیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال دیجیے۔ محمد جاوید ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ احکام تجارت میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جاب کر رہا ہوں، پرائیویٹ جاب، اور 6 بجے کے بعد ایک کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ایک کام کرو دو کام نہیں کر سکتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ 6 بجے تک جاب کرتے ہیں اور 6 بجے کے بعد یہ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، دوسری جاب کرنا چاہتے ہیں، تو جس جگہ پہلی جاب کرتے ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہو، کہتے نہیں ایک ہی جگہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال کیا گیا کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام کرنا چاہتا ہوں، جی دیکھیے اس حوالے سے دو چار والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے عوامل ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ شفٹوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے سے معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ شفٹوں میں کام ہوگا، ٹھیک، کبھی آپ کی شفٹ دوپہر کی ہوگی، کبھی شام کی ہوگی، کبھی رات کی ہوگی۔ عام طور پر اس کا جو سرکل ہوتا ہے وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مارننگ ایوننگ اور نائٹ شفٹ جی، ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص دوسری جگہ جب جاب کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی وہ میرا کام ہے، وہ ذرا مجھے رعایت دے دیں، مجھے یوں کر دیں۔ معاہدہ سائن کرنے کے بعد وہ پھر بہت ساری چیزوں کا طلبگار ہو رہا ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے پہلے ہی سرکل جب چلا دیا ہے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب آپ کوئی اور کام نہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا یہ کام متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے ٹھیک، کہ بھئی اتنے گھنٹے کام کرے گا تو یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ کرے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کی رفتار دھیمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اور دھیمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اگر یہ سارا دن ہی کام کرتا رہے ٹھیک، تو کام تو کرے گا لیکن جو اسپیڈ ہے، جو کام کرنے کا انداز ہے وہ مختلف ہو جائے گا، ایبلٹی متاثر ہوگی اس سے۔ متاثر ہوتی ہے، ذہن تھک جاتا ہے، ٹھیک، بندہ پھر غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس وجہ سے ایک ادارہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جناب جب آپ 8 گھنٹے کہیں اور بھی کام کریں گے اور جب اگلے دن آئیں گے تو آپ کے پاس تو وہ ہوگا ہی نہیں، کچھ بھی توانائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے ٹھیک، اور بوجھل انداز سے کام کر رہے ہوں گے، تو آپ کہیں اور کام نہ کیجیے گا۔ ایک ورکنگ پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہیں نا وہ عائد کی جاتی ہیں،
اب بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط فیشن کے طور پر عائد کی جاتی ہوں اور کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی تقاضا نہ ہو، تب تو شریعت ایسی کسی شرط کا اعتبار نہیں کرے گی. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی وجہ موجود ہے اور کوئی ایسی صورتحال موجود ہے اور کوئی ایسی توجیہ موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر اس شرط کا ہونا ایک معقول سمجھ میں آتا ہے شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں، تو ایسی شرط کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو وہ ہے صورتحال ہے، اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، تو نوعیت کے مطابق ہی معاملہ درپیش ہوگا. پہلا سوال جو کیا گیا تھا بھوسے کے متعلق، تو پی سی آر میں امید ہے ہمارے مفتش موجود ہوں گے، تو فتاوی اہل سنت کے اندر سب سے آخری چیپٹر ہے عشر کا بیان، زکوٰۃ کے حوالے سے فتاوی اہل سنت. تو مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ بھوسے پر عشر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اونچ نیچ تو پھر ہم سلسلے میں بیان کر دیں گے. ٹھیک. تو اب تھریشر سے کریں یا ہاتھ سے کریں، اگر بھوسے پر عشر نہیں ہوتا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا پاکستان سے باہر کاروبار ہے، وہاں سے ہم حوالے کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں. اچھا، اب اس میں ہمیں وہاں پر مثال کے طور پر اگر آج ہمارا ریٹ ہے 117 روپے کا ڈالر، تو ہم وہ ادھار میں 116 روپے کا فکس میں ڈالر خرید لیتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اور لیکن ہم وہ ریٹ بڑھے یا گرے ہم کو کنورژن میں فرق نہیں لیتے، ہم جو ہمارا ریٹ فکس ہو جاتا ہے ہم اسی سے پیسے دے دیتے، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے کہ سود کے زمرے میں نہیں آتا؟ بس میرا یہ سوال. ٹھیک ہے جی، ایک سوال تو آپ نے کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی کچھ سوال قائم ہوتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان کے اندر پیسے بھیجنا قانون اس سے روکتا ہے. ٹھیک. قانون یہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی معاملات ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ دو کاروباری افراد کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایک نے چیز بیچی، دوسرے نے خریدی، اب وہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں پیسے. صحیح. تو اب وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک. تو کرنسیوں کے جو معاملات ہیں یہ بہت دشوار ہیں، ان کے اندر شرعی ضابطوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی یہ بھی تجارت ہے نا، جی، لین دین ہو رہا ہے، لیکن عام چیزوں کا لین دین اور کرنسی کا لین دین، ٹھیک ہے، اس کے اصول و ضوابط میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک، مختلف. کیونکہ جو کرنسیاں ہیں، جو کاغذی کرنسیاں ہیں، یہ سونے اور چاندی کے حکم میں تو نہیں ہے، ٹھیک، لیکن کچھ چیزوں میں سونے چاندی کی طرح احکام ان پر عائد ہوتے ہیں، ٹھیک، اور سونے چاندی کے لین دین میں سود زیادہ متحقق ہوتا ہے. ٹھیک. تو یوں کرنسیوں کے جو مسائل ہیں اس کے اندر سود کے جو معاملات ہیں اس کے واقع ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس بنیاد پر جی، جو اس کے ضوابط ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، وہ بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں اگر میں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے تو اس کے بعد کیا غلطیاں ہو رہی ہوں گی. صحیح. مثال کے طور پر میں ایک غلطی کی نشاندہی کروں. لوگ جاتے ہیں ایکسچینج والے کے پاس ٹھیک، کہ بھئی یہ میں نے پیسے فلاں ملک میں بھیجنے ہیں. ٹھیک، پیسے اس کے پاس ہی نہیں ہوتے. ٹھیک، کیا ریٹ ہوگا؟ اچھا یہ ریٹ ہوگا. اچھا ایسا ہے کہ میں ہفتے بعد دوں گا. صحیح، ٹھیک ہے، پھر ریٹ جو ہے نا 5 پیسے زیادہ ہوگا یا 10 پیسے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، نہ اس نے پیسے دیے، ٹھیک ہے، نہ اس نے اس کے ہاتھ میں دیے. ٹھیک ہے، یہ بھیجے گا 2 دن بعد 3 دن بعد اس شخص کو ملیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہفتے بعد دے گا. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ادائیگی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. ایسی خرید و فروخت ناجائز ہے. اللہ. کرنسی کے اندر ایسی خرید و فروخت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. تو یوں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جی، کرنسی کے حوالے سے جس پر بہت سارے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی مطلب وہی ہوا کہ کیس ٹو کیس جو ہے یہ ڈیل کرے گا. سیکھنا ہوگا. ایسے مسائل جو ہے نا وہ سرسری طور پر جواب حاصل کرنے سے نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور اس کے پورے اصول ضوابط سیکھے جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ آپ ایک بات کہتا چلوں کہ دل گرفتہ بھی نہیں ہوا کریں. بعض اوقات کال کرتے ہیں اور مفتی صاحب یہ وضاحت پیش فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یوں نہیں دیا جا سکتا، تو آپ بیٹھ نہیں جائیں. اب اس کا دوسرا اسٹیپ ہے، بلکہ پہلا اسٹیپ ہی وہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو خود دارالفتہ اہل سنت یا جو بھی سنی دارالفتہ ہے صحیح، تو وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے تھا. بہرحال دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں. اگر جواب نہ دینا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نو کمنٹ. ٹھیک ہے. اس سے
हल्का जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता ना। सही, हमने तो इनको तरगीब दी है कि इस मसले को लेके चलें ठीक है, और अगले स्टेप पे बढ़ें। अगले स्टेप पे बढ़ें, ठीक है, तो आप तरगीब दी हमने तो नहीं। ठीक है, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता फरमाएं, इंशाअल्लाह जो है स्क्रीन पे नंबर भी आ जाएंगे, नोट कर लें। बल्कि आपको खुद जाना होगा। नंबर लेने का मतलब ये है कि एड्रेस समझ के वहाँ खुद जाएं और फिर मसला जो आप पूछ रहे हैं उस पर अपना भी इत्मीनान क़ल्बी हो आपका, और जो मुफ्ती साहब आपको जवाब दे रहे हैं जो भी हों दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में, तो वो भी आपसे जो पूछना चाहें आपके कारोबार या मामले के हवाले से उनको भी तशफ़ी हो सके और फिर वो जवाब इरशाद फरमाएं। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद तारिक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। पूछना ये है कि मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ पे जो चीज़ बनती है फैक्ट्री में, मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट बनती है, टीवी है, एसी है, 2-3 चीज़ें बनती हैं। तो पूछना ये है कि एक बंदा है वो उसी फैक्ट्री का डीलर है, वो कहता है कि मतलब फलां चीज़ जो एक मखसूस चीज़ है जैसे कि टीवी है, वो अगर कोई आपसे मतलब लेना चाहे कोई फैक्ट्री का वर्कर, तो आप वो चीज़ वर्कर मेरे पास भेज दें, मैं उसको अपने डीलर अकाउंट से लेके दे दूंगा, यानी कि वो चीज़ कंपनी से ही लेके देगा, उसमें उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। और पर चीज़ जो है वो मतलब कस्टमर भेजने वाले को यानी मुझे वो कहता 500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये शरण ठीक है या नहीं? ठीक है जी। क्या सूरत बयान की उन्होंने? मतलब ये एक फैक्ट्री में काम करते हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे टीवी या फ्रिज बनता है। अब कोई इनसे रब्ता करता है लेने के लिए या मशवरा करता है, तो इनको एक डीलर ने जो उसी कंपनी का डीलर है उसने ऑफ़र की हुई है कि कस्टमर आप मेरे पास भेज दिया करो, वो जो भी प्रोडक्ट लेगा तो उस पर 500 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मैं कमीशन बतौर के दूंगा। और रेट क्या होंगे? रेट जो है उसको क्योंकि मुनाफा ज़्यादा मिलता है, यानी डायरेक्ट कंपनी से लेता है, तो वो तो मार्केट रेट पे ही देगा। समझ में ये आ रहा है, मार्केट रेट पे देगा, डीलर रेट पे देगा? सवाल में इन्होंने वजाहत नहीं की है। मेरे ख्याल से एक दो दोबारा चला देते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद तारिक अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। पूछना ये है कि मैं एक जगह काम करता हूँ, वहाँ पे जो चीज़ बनती है फैक्ट्री में, मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट बनती है, टीवी है, एसी है, 2-3 चीज़ें बनती हैं। तो पूछना ये है कि एक बंदा है वो उसी फैक्ट्री का डीलर है, वो कहता है कि मतलब फलां चीज़ जो एक मखसूस चीज़ है जैसे कि टीवी है, वो अगर कोई आपसे मतलब लेना चाहे कोई फैक्ट्री का वर्कर, तो आप वो चीज़ वर्कर मेरे पास भेज दें, मैं उसको अपने डीलर अकाउंट से लेके दे दूंगा, यानी कि वो चीज़ कंपनी से ही लेके देगा, उसमें उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। और पर चीज़ जो है वो मतलब कस्टमर भेजने वाले को यानी मुझे वो कहता 500 रुपये मिल जाएंगे। तो ये शरण ठीक है या नहीं? देखें, इससे अगर कोई रब्ता कर रहा है ना, उसका मतलब ये है कि उसकी चाहत ये है कि कंपनी से जब चीज़ मिलेगी बराह रास्त तो सस्ती मिलेगी। ठीक है, उसका तो मुद्दा ये है ना। ठीक है। अब अगर ये किसी और से दिलवाएगा जी, तो किसी और से दिलवाने में तो वो सस्ती नहीं मिलेगी। ठीक है। तो यूँ बज़ाहिर ये पाया जा रहा है कि मशकूक सी सूरत है ये, ठीक है, कि उसको ये शो किया जा रहा है कि जी हम आपको फैक्ट्री रेट पर दे रहे हैं, ठीक है, और चीज़ मिल रही है मार्केट रेट पर। ठीक है। तो यूँ इसके अंदर गरर का पहलू लग रहा है कि कुछ ना कुछ है। हतमी तौर पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इज्तिनाब करना बेहतर है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है, मेरा कमेटी है मसलन 3,60,000 रुपये, आज कुरानदाजी हुई, मेरे नाम नहीं लिख रहा, तो मैं दूसरे बंदे से कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे को 3.5 लाख दो, ये कमेटी आप लो, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़? कमेटी इनकी नहीं निकली, किसी और की निकल आई। जी, ऐसा ही है? जी जी। किसी और की निकल आई और आपको पैसों की ज़रूरत है, और आप जो है वो 3 के बजाय 3.5 में वो लेना चाहते हैं। जी, 50,000 मुमकिन उसको दे दें और 3 लाख कैश ले लें। ठीक है, कमेटी खरीदने की सूरत पाई जाए। हाँ जी, बकिया जो है वो फिर वो पैसे बाद में मिलेंगे। तो ये पैसे के बदले पैसा ख़रीदा गया है। जी, पैसे के बदले पैसा ख़रीदने की एक सूरत जायज़ है, ठीक। वो ये है कि एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में, यहाँ से आप पैसे दें, वहाँ से पैसे लें। ठीक, जैसा कि आमतौर पर नए नोट होता है। ठीक है। नए नोट जब खरीदने जाते हैं, 20 वाले आपने नए नोट खरीदे, जी, 100 की जो गड्डी है वो बनती है 10,000 की बनती है, 10,000 रुपये की, 10,000 की बनेगी। 100 की गड्डी जी, 10,000 की बनी। अब आपने जो है वो 11,000 रुपये दिए उसको, जी, उसने 10,000 रुपये आपको दे दिए। ठीक है, आपने भी पैसे दिए, उसने भी पैसे दिए, एक ही मजलिस में, उधार किसी तरफ से भी नहीं हुआ। ठीक है, अगरचे कि कमी बेशी हुई, ये जायज़ है।
صحیح. لیکن جہاں بیسیاں بیچی جاتی ہیں جی وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسے نکل آتے ہیں تو ایک طرف سے تو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف سے ادھار ہوتا ہے، وہ لینے والا ادا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھار پایا جا رہا ہوتا ہے. اس بنیاد پر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ایک سودی معاملہ ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ایک بندہ اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے کے بعد اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس سے دوبارہ مانگ لیتا ہے، تو آیا وہ شخص دینے کا پابند ہوگا شرعی طور پہ یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. معاف کر دیتا ہے. جی پہلے قرض دیا ہاں اور معاف کر دیا، پھر ہاں کہ بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ اس کے بعد وہ طلب کر رہا ہے کہ نہیں جو میں نے قرض دیا تھا وہ دو. اگر معاف کرنا ثابت ہے تو پھر طلب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جیسے 100 روپے والی کتاب ہو اور وہ 60 روپے ہدیے پر دی جائے، اور یہ بھی بات کہی جائے کہ یہ ہول سیل ریٹ ہے، مناسب ریٹ ہے، تو اس طرح کہنے سے یعنی یہ جھوٹ وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ یہ یعنی شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. 100 روپے والی کتاب 60 روپے میں دی جائے. ہاں جو ریٹیل پرائز ہے 100 روپے لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لیکن 60 روپے میں دی جائے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جس نے 60 میں دی ہے اس نے پروفٹ وغیرہ تو رکھا ہے، لیکن کہا جائے نہیں بس یہ مناسب قیمت ہے اور اس پہ دی جائے. مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کے سوال سے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے بھی خریدی ہے کتاب ہول سیلر سے، یہ اپنا پروفٹ بھی رکھ رہا ہے اور دیگر بھی معاملات ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ اب یہی مناسب قیمت ہے، حالانکہ مزید کمی ہو سکتی ہے اس میں. تو یہ کیسا ہے؟ یہ سمجھ میں آیا مجھے سوال. مجھے سمجھ میں آیا کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو 100 روپے قیمت لکھی ہوئی تھی اور 60 کی کتاب دے دی، جی تو جب یہ یہی کتاب 100 کی بیچے گا تو دھوکہ تو نہیں ہے؟ اب یہ پہلو آپ اگر آپ کی بات کا اعتبار ہوگا. اگر ان کے نہیں دونوں احتمال نکل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے تو ایک احتمال کی بات کی ہے. جی اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی دیکھو 100 روپے لکھے ہوئے تھے اور بیچ 60 کی رہا ہے، جی تو کسی کو یہ 100 کی بھی دیتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بھئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر ایک اسٹینڈرڈ ریٹ لکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دکاندار کسٹمر پر بھرم مارتے ہیں ٹھیک کہ جی ہم اپنے کسٹمر پر 10% رعایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات آتی ہے نا جی سیل آتی ہے. اسکیم آتی ہے، سیل آتی ہے. تو میں نے ایک جگہ کچھ فالو کیا نا، کہیں کچھ ایپیسوڈ تھا، میں نے دیکھا کہ اس دفعہ یہ جو 5% کم کر رہے ہیں، جی پچھلے مرتبہ کے مقابلے میں انہوں نے قیمت زیادہ لکھ دی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک. خیر اگر کوئی قیمت لکھتا ہے کہ ٹھیک. اس کی یہ ہم اتنے کی بیچیں گے، صحیح ہے. اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے قیمت زیادہ لکھ کے پھر یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ 10% ڈسکاؤنٹ، ٹھیک ہے. 20% ڈسکاؤنٹ. اب اگر بالفرض وہ چیز مارکیٹ کے اندر جی اس کے اسٹینڈرڈ پرائز ہی وہی ہے جو ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ دے رہا ہے. ڈسکاؤنٹ کے بعد دیے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر تو دھوکہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ لوگوں کو یہ شو کر رہے ہیں کہ باہر جو ہے یہ چیز ملتی ہے 50 کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں 30 کی. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ باہر بھی 30 کی مل رہی ہے. یہ صحیح. تو یوں ترغیب دینے کے لیے جھوٹ سے انہوں نے کام لیا اور جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اپنی قیمت 10 روپے لکھ کے یہ دکان میں بورڈ لگا دے کہ ہماری دکان سے آپ کوئی بھی چیز لیں گے ہم 10% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کے مقابلے میں ہم ڈسکاؤنٹ زیادہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی شاپس ہوتی ہیں جی وہ اس طرح کر رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی چیز لکھی ہوئی قیمت سے سستی بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اس کا حق ہے. حق ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں اور ایک شخص کاروبار کرنا چاہتے ہیں، RO پلان لگانا چاہتے ہیں جس میں میری اور اس کی رقم رہے گی. اس کے علاوہ وہ اپنے شخص میں اپنے گھر کے اندر RO پلان لگائے گا اور اس کی گاڑی بھی رہے گی اس کو سپلائی کرنے کے لیے، میرا صرف پیسہ رہے گا. تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا ہم دونوں 50-50% متعین کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے زیادہ اور میرے لیے کم؟ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اگر وہ 50-50% میں راضی ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. بڑا ہی دلچسپ سوال ہے اور اس سے زیادہ دلچسپ جواب ہے. ٹھیک. دیکھیں پارٹنرشپ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو انویسٹ والی پارٹنرشپ ہوتی ہے جی وہ ایسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسڈ کیا ہوگا؟ ایسڈ پانی ہوگا جس کو بیچیں گے. ٹھیک ہے. اب پانی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیپٹل ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیپٹل ملا کر مال خریدا جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جب وہ مال خریدا جاتا ہے تو وہ مال دونوں کا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جیسے ایک نے 50,000 ملائے، دوسرے نے 50,000 ملائے، مال خریدا، دکان پہ رکھا، بیچا، اس مال میں دونوں برابر کے شریک ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر کم زیادہ شیئر ہے، مال خریدا، اسی شیئر کے مطابق ملکیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے وہی پروڈکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بنیادی ایسڈ ہوتا ہے جس کے اندر تجارت ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ان کا بنیادی ایسڈ ہے پانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب گھر اس کا ہے. ٹھیک ہے. جگہ اس کی ہے. گھر اس کا ہے اور ٹینک اس کا ہے. سرکاری نل سے پانی آئے گا تو مالک وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے فریق کی اس پانی میں تو ملکیت ثابت نہیں ہوگی. صحیح. تو جس چیز پر تجارت کرنی ہے اس میں ملکیت ایک کی ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اس میں مشینیں جو لیں گے، میں عرض کر رہا ہوں پہلے تو مشینیں تو ثانوی چیز ہے نا. ٹھیک ہے. اصل تو یہ پانی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو سرکاری جو پروڈکٹ ہے وہ پانی ہے، جو سرکاری نلکوں سے اگر پانی آتا ہے جی وہ تو مباح پانی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اس پر قبضہ کر لے گا اس کی ملکیت میں آ جائے گا. صحیح. تو ان کا طلب اور احراز پایا گیا اور طلب سے کیا ہوا، ملکیت ثابت ہوگی ایک فرد کی. ٹھیک ہے. جس کے ٹینک میں آیا ہے. جس کے ٹینک میں آیا ہے. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ پانی ٹینکر سے منگوا کر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ٹینکر سے منگوا کر جب ڈال رہے ہیں جی تو یہ ایسا ہی جیسے باہر سے آپ نے ہول سیل سے مال خریدا ٹھیک ہے. اور پھر آپ ریٹیل میں بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹینکر سے جب مال دونوں اپنے پیسے سے مال پانی ریسیو کریں گے تو وہ دونوں کی ملکیت میں آ جائے گا. وہ مباح پانی نہیں ہے، وہ ایک مالی وہ پرچیز کیا ہوا پانی ہے. تو مباح پانی اور پرچیز کیا ہوا پانی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے پاس جو پانی ہے وہ کس نوعیت کا ہے. صحیح. مثال کے طور پر بورنگ ہے. صحیح ہے. بورنگ ہے، بورنگ سے پانی نکلا اور ٹینک میں آتا رہا تو بھی جس کا گھر ہے اس کا ہو گیا، وہ اس کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. ایک صورت نکل سکتی ہے کہ یہ کمپنی بنائے. ٹھیک ہے. کمپنی بنانے کے بعد یہی گھر کرائے پر لے لیں. ٹھیک ہے. یہ جگہ کرائے پہ لے لیں، جو جگہ کرائے پہ لے لیں. ٹھیک ہے. مشترکہ طور پر کرائے پہ لے لیں. صحیح ہے. اب جیسے ہمارے گھر میں اگر کرایہ دار رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی تمہارے نلکے تمہارے ٹینک میں جو پانی آیا ہے وہ ملکیت ہماری ہے. صحیح. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قبضہ عارضی طور پر ہم نے اس کے سپرد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پانی کا وہ خود مالک ہوتا ہے. اگر مالک مکان آ جائے باہر ٹینکر لا کر کھڑا کر دے کہ جی اس کے اندر جو پانی آئے گا وہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، نہ اس کا عرف ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں چونکہ منافع اس گھر کے جو ہیں وہ کرائے پر دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تالاب، وہ حوض، وہ سب چیزیں ساری چیزیں عارضی مدت کے لیے اس کے حوالے کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ یہ اس گھر کو دونوں یعنی ایک کمپنی بنا لیں، وہ کمپنی اس کو کرائے پر لے لے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ ہوگا کہ ایک شخص کی جو ملکیت کا معاملہ ہے وہ نہیں رہے گا اور مسئلے کے اندر پیچیدگی برقرار ہے. ٹھیک. تفصیل جاننا ہوگی نہیں. ٹھیک ہے جی. مفتی آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ کا سوال دلچسپ ہے اور جواب اس سے زیادہ دلچسپ ہے، اور مزید تفصیلات کے لیے اور آپ کو اس کو فائنلائز کرنے کے لیے بہرحال دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کرنا ہوگا. اگلی کال دیجیے. کام تجارت میں یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو ایل سی کے اوپر کاروبار کھلتا ہے، اکاؤنٹس کھلتے ہیں بینکوں میں، تو اس کے ذریعے ٹریڈنگ کرنا کیسا؟ اور مفتی صاحب اگر بینکوں کے ذریعے جب ہم زکوٰۃ کا یا کچھ دوسرے پیسے بھیجتے ہیں تو ان پر پیسے کاٹتے ہیں، تو یہ جو ان کا پیسے کاٹنا ہے، اگر 50,000 زکوٰۃ دینی ہے، اگر ہم نے جو ایڈریس دیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر، تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ 50,000 میں سے کچھ کاٹ لیتے ہیں، تو آیا ہمیں اس کے لیے علیحدہ دینے چاہیے جو ہم نے 50,000 زکوٰۃ کی سوچا ہے، کہ یہاں اسی میں سے کٹوا دیں؟ تو اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ کسی دوسرے کو پیسے جب بھیجتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کا مقروض ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو پیسے بھیجے، صحیح ہے، 1 لاکھ روپے اس نے دینے تھے، ٹھیک ہے، اس نے بھیجے 900 روپے، ٹھیک، تو 100 روپے تو اس کے ذمہ واجب الادا رہیں گے نا. 1,99,900 معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ تھے 99,000 روپے بھیجے، ٹھیک ہے، تو 1,000 روپے تو اس کے ذمہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہے کہ جی وہ 1,000 روپے تو میرا ڈاک کا خرچہ آ گیا اور میں نے فلاں ذریعے سے بھیجا تھا، ان کی فیس ہوتی ہے، تو جو پیسے مانگتا ہے وہ اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوگا. صحیح.
وہ ایکسپنس تو اس نے خود برداشت کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ کی جو رقم ہے کسی کو آن لائن طریقے سے بھیجتے ہیں یا ایسے ذریعے سے بھیجتے ہیں جس پر اخراجات آنے ہیں, ٹھیک ہے, تو اصل اعتبار اس رقم کا ہوگا جو آگے وصول ہوگی. ٹھیک ہے. ہم اپنے کھاتے میں یہی لکھیں گے کہ اتنی رقم فلاں کو وصول ہوئی. ٹھیک جو ایکسپنس ہوئے ان ایکسپنس کا اعتبار نہیں کریں گے, وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں وہ نیکی ضرور ہے ٹھیک کہ آپ کے وہ جو ایکسپنس ہیں, وہ جو پیسے ہیں, وہ ایک نیک کام کی ادائیگی میں صرف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک شخص حج کرتا ہے, صحیح ہے, تو اصل مقصود تو حج کرنا ہے نا. صحیح ہے. لیکن حج کرنے کے لیے سفر اختیار کرنا, ٹکٹ لینا, پیکج لینا, زاد راہ لینا, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اس مقصد کے لیے ہیں. صحیح. تو جب زکوٰۃ کے مقصد کے لیے جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ نیکی تو ہے, ایک عمدہ نیکی ہے, اللہ کی راہ میں صرف ہو رہی ہے, صحیح ہے, لیکن وہ زکوٰۃ میں صرف نہیں کلائے گی. واہ. یعنی گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا ہو رہی ہے آن لائن, جیسے انہوں نے کہا دعوت اسلامی کو کوئی دینا چاہتا ہے اور اس کے نمبر وغیرہ آپ مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں پروموشن کے, تو دینا چاہتا ہے وہ 50,000 روپے دینا چاہتا ہے, تو جو بھی اس کے کمی ہونی ہے وہ بھی ایڈ کر دے اس کے اندر, اس پہ الگ سے اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں ایکسپنس تو آنا ہی ہے نا, ایکسپنس تو آنا ہی ہے نا. جی جی. اب دو صورتیں ہیں, وہ راؤنڈ فگر جمع کرواتا ہے 50,000 روپے, ٹھیک ہے, اور پیسے وصول ہوتے ہیں 48,000 روپے. ٹھیک ہے. تو یہ لکھے گا کہ میری 48,000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. اگر اس کے 50,000 کی بنتی تھی تو 2,000 روپے سے مزید ادا کرنی پڑے گی, اس کے اوپر باقی ہوں گی. وہ مختار تو ہے نا, جس کو چاہے زکوٰۃ دے. ہو سکتا ہے اس کے رشتہ داروں میں کوئی ہو, ٹھیک ہے, اس کو دے سکتا ہے. زکوٰۃ کے طور پر 50,000 کو شمار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. 2,000 روپے جو ہیں وہ نیکی کے کام میں خرچ ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ. ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ 2,000 روپے ایکسپنس ہے تو 52,000 روپے بھیج دے. ٹھیک. یہ دونوں اختیارات اس کے پاس ہیں, لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو رقم وصول ہوئی ہے وہی اسے منا کرنے زکوٰۃ کے طور پر شمار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, وہی رقم زکوٰۃ کے طور پر شمار ہوگی. ڈونیشن کے لیے ہمارے مختلف اکاؤنٹ نمبر ہیں, بات چلیے تو انشاءاللہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ بھی فرمائیں گے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور آپ خود بھی اپنی زکوٰۃ, فطرہ, خیرات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجئے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی صلاۃ و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں سنتوں کی تبلیغ کے لیے, مسلمانوں کی اصلاح کے لیے, اور اس نیک مقصد کے ساتھ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے. اللہ عز و جل آپ کا دینا دعوت اسلامی کا لے کر خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مطلب ان کا ایک اور سوال کا ایک حصہ تھا وہ LC والا. اچھا دیکھیں, LC کے اندر غلطی پائی جاتی ہے تو غلطی 2 درجوں پہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہاں پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو میں سود ادا کروں گا. ٹھیک ہے. تو سود پر رضامندی پائی گئی. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ وقت پر وہ پیمنٹ نہ کرے, ٹھیک, اور سود پڑ جائے, ٹھیک, اور پیمنٹ ادا کرنے پہ قادر بھی ہو. ٹھیک. تیسری غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے پیسے آنے تھے, ٹھیک, اور وہ ملنے تھے 90 دن کے بعد. جی. تو یہاں تو اس کو یہ نہیں ہے نا کہ وہ جو وصول کرنے والا ہے اس کی طرف سے غلطی عرض کر رہا ہوں. جی. پہلی غلطی تھی جو جس نے پیسے ادا کرنے اس کے اعتبار سے تھی. ٹھیک. 2 غلطیاں. یہ غلطی ہے وصول کرنے والے کے اعتبار سے کہ اس کو 90 دن کے بعد ملنے ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب بینک سے کہتا ہے کہ میرے 50 لاکھ روپے آنے ہیں, صحیح, آپ ایسا کریں 49,50,000 مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. 50,000 آپ رکھ لیں, یہ پیسے آج ہی مجھے دے دیں. ٹھیک. تو یہ سودی معاہدہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ معاہدے اپنی جگہ پر یہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو کاروبار ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, وہ کاروبار اگر حلال ہے وہ تو بہرحال حلال رہے گا. ٹھیک, وہ حرام نہیں ہو جائے گا. یہ اس کے اندر ایک جزوی اگر کوئی غلطی پائی گئی ہے اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. مجھے احکام تجارت میں مفتی علی اصغر بھائی سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی گھر کسی انویسٹر سے خریدا اور اس کے اندر کچھ سامان موجود ہے پہلے سے, اور وہ انویسٹر کا نہیں ہے, معلومات کرنے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے پہلے جو رہتے تھے ان کا سامان ہے, تو اب وہ سامان انویسٹر کو واپس کرے گا جو پہلے رہتا ہے اس کو رکھ کرے گا, اور اگر وہ سامان ضائع ہو گیا کسی صورت سے تو معافی انویسٹر سے کرے گا
معافی تلافی یا اس کا جو بھی نعم البدل وغیرہ جو ہے وہ انویسٹر کو دے گا، یا اس سے پہلے جو شخص اس کو استعمال کرتا تھا یا جو اصل مالک تھا اس سامان کا اس کو دے گا؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کئی صورتیں بنتی ہیں سامان کی۔ کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گھروں کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جی، مثال کے طور پر بیسن لگا ہوا تو کوئی اکھاڑ کر نہیں لے کے جاتا، ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو کوئی اکھاڑ کر نہیں لے کے جاتا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ہر جگہ کا الگ عرف ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو توابع بیوت کہلاتی ہیں، گھروں کے ساتھ ان کا ہونا لازمی جز ہے۔ ایک کیٹیگری سامان کی یہ ہوتی ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ کچرا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹیج کے طور پر جو وہ ڈال گئے ہیں اور اس کوئی ویلیو والا سامان ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ملک بدلنے کے ساتھ احوال بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ملک بدلنے کے ساتھ، جیسا کہ امارات کے اندر جی اچھا خاصا قیمتی سامان لوگ گھروں سے اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچرے والے آتے ہیں لے جاتے ہیں اس کو۔ صحیح۔ تو وہاں جس کو پاکستان میں آپ یہاں غریب آباد جا کے، لیاقت آباد یا اور کئی مارکیٹوں میں جا کے بہت مہنگا خریدتے ہیں کہ بڑا اچھا صوفہ آیا ہوا ہے جناب، یہ بچے کا جھولا آیا ہوا ہے، تو جناب یہ فلاں چیز آئی ہوئی ہے، فلاں چیز آئی ہوئی ہے، تو وہاں ایسی چیزیں جو ہے نا لوگ ایسے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نئی چیز آئے گی اور پرانی کچرے میں ڈال دیں گے۔ تو وہاں ممکن ہے کہ اگر یہ وہاں کا مسئلہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ ویسٹیج کے طور پر چھوڑ کے گئے ہیں یا ویسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بہرحال جس سے چیز خریدی گئی ہے، جو پہلے رہتا تھا، نیا گھر لینے والے کو پتا تو ہوگا نا وہ کون بندہ تھا، اس سے رابطہ تو ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز قیمتی معلوم ہوتی ہے تو رابطہ کر کے لوٹائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس سے وہاں ویسے آپ نے جب ذکر کیا ہے کہ وہاں اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ریپلیس کر لیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو وہاں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی قیمتی چیز ہے، قابل استعمال چیز ہے، ایسا کیوں کر دیتے ہیں؟ ناظرین کو تھوڑی تشویش تو ہوگی، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جی، ایک تو یہ کہ وہاں پر پرانا جو مال ہے نا اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو پرانا مال بک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ سیکنڈ ٹھیلے والا آتا ہے، کباڑی والا، یا ہم کیسے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، وہ لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پرانا مال بک نہیں رہا ہوتا، صحیح، تو وہ بیچنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے ان کو؟ ٹھیک، جب بیچنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کو پھینکنا پڑے گا، کوئی خریداری نہیں، خریداری ویلیو ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ پھر جب نئی چیز لانی ہے تو پرانا تو نکالنا ہی ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ لیکن یہ وجہ اگر ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اسراف کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ٹھیک، قابل استعمال چیزیں ہیں، ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو استعمال میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ممکن ہے کہ چیریٹی ادارے بھی کام کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے مال کو لے کے کچھ افراد کو دیتے ہوں یا باہر کے ممالک میں بھجواتے ہوں، ممکن ایسا نظام بھی ہوگا۔ تو یوں یہ ہے کہ معلومات کی جائیں، بجائے اس کے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جائے، ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت میں ایک سوال یہ عرض کرنا ہے، ہمارا کاروبار ہے ہول سیل کا، اسٹیشنری کا۔ ہم فیصل آباد سے کچھ مال خریدتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں، تو وہاں سے ہم پارٹی کو ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ مال فلاں شخص کو بھیج دیں، فلاں اسٹیشن پہ، مطلب سکر بھیج دیا، حیدرآباد بھیج دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا مال کا قبضہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آیا، مگر وہ پارٹی ہمیں ہمارے نام پہ بل بنا دیتی ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے، اور ہم نے یہ مال آگے 105 روپے میں فروخت کر دیا ہول سیل میں۔ مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم مطلب خرچہ بچائیں اور منیمم ریٹ میں مال آگے دیں۔ تو یہ کوئی سٹے کی شکل ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ ٹھیک ہے جی، سٹا تو دیکھیں نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی نے اگر مال بھیجا ہے جی، تو آپ پہلے قبضہ کریں پھر آگے بیچیں۔ ٹھیک ہے، خریدے ہوئے مال پر قبضے سے پہلے آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، قبضہ کرنے کے جو تقاضا ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ فیصل آباد اور مال سے مجھے یاد آیا، ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس، وہ مال بھی فیصل آباد سے ہی آنا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ تھا کیا کہ مارکیٹیں کھلتی ہیں ذرا دیر سے، تو مال آ جاتا ہے بلٹی والے کے پاس، اور بلٹی والا بالکل پیک ٹائم میں تو آ نہیں سکتا، صحیح ہے، ٹرک لے کر، ٹھیک ہے، چھوٹی گاڑی لے کر، تو وہ صبح صبح دکانوں کے باہر مال ڈال دیتے ہیں، جا کے رکھ جاتا،
हाँ ठीक है। दुकान वाला आएगा जी 11 बजे। ठीक है। अब ऐसे में हुआ ये कि 2 बोरे गायब हो गए। ठीक है। तो दुकान वाले ने तो कब्जा ही नहीं किया उस पर। ठीक है। दुकान वाले ने तो कब्जा ही नहीं किया। ठीक है। वो तो क्लेम करेगा ना कि भाई मैं तो आता हूँ 11 बजे, हालांकि उनको पता है कि 11 बजे डाल के जाते हैं। ठीक है। बस वो अपने रिस्क पर काम हो रहा है। बाकायदा क्लेम किया गया, क्लेम करने के बाद पैसे वसूल किए गए। तो कब्जा इसलिए होता है कि अगर चीज़ ज़ाया हो जाती है तो किसका ज़ाया होना कहलाएगा। ठीक। और फिर हदीस पाक में फरमाया गया कि वो माल कि जो ज़मान में ना आया हो उसका नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। ठीक है। ज़मान में आना क्या होता है कि कब्ज़ा जब हो जाता है आदमी का तो नुकसान टूट फूट उसी की शुमार होती है। ठीक। जब तक माल पाइपलाइन में होता है टूट फूट खरीदने वाले की शुमार नहीं होती। अगर पहुंच पर नहीं है तो सही है। उसने खुद पहुंच पे ले लिया है, माफ़ कीजिएगा इस तरह गलत इस्तेमाल होगी, उसने खुद अपनी डिलीवरी मंगवा ली है, सही है, तो उसके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है। अगर माल पहुंच पर आ रहा है तो जो भेजने वाला है, माल बेचने वाला है, उसका कब्जा होगा। ठीक है। उसकी टूट फूट होगी, ज़ाया हो जाता है तो उस पर क्लेम आएगा, ख़रीदार पर नहीं आएगा। ये तो थी जवाब की एक जहत। ठीक। अब जवाब की दूसरी जहत भी है। ठीक है। आप अगर बाबुल मदीना से हैं या हैदराबाद से हैं, आपकी आवाज़ तो बता रही है कि इन्हीं दोनों शहरों में से किसी एक शहर से ताल्लुक़ है आपका। कराची फरमाया। अच्छा, कराची के। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की किसी भी शाख में आ जाएं। ठीक है। और वहाँ ये पूछ लें कि जब मेरा माल किसी जगह आता है तो कोई शख्स मेरा नुमाइंदा बन के कब्ज़ा कर ले, इसकी क्या सूरत हो सकती है। ठीक। उसकी सूरत सीख लें। ठीक है। तो माल सख्खर आ रहा हो या लड़काना आ रहा हो, जी, कोई आपका नुमाइंदा बन के उस पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है, इसकी सूरत मुमकिन है और हम बताते रहते हैं। ठीक है। वो पूरी सूरत सीख लें तो जो ख़राबी आ रही है उससे ही बच जाएंगे। ठीक है, माशाअल्लाह। काफ़ी जो है ब्रीफ जवाब मुफ्ती साहब ने दिया है। और आखिर में मैंने जो जुमला नोट किया मुसाफ़ का एक लफ्ज़ वो ये कि ये सूरत सीख लें आप। एक होता है जान लेना, पूछ लेना, लेकिन मुफ्ती साहब ने फरमाया दारुल इफ्ता आकर आप मुफ्ती साहब से सूरत सीख लें। अल्लाह ताला हमें शरई मामलात जो हैं बिलखुसूस कारोबार से मुतालिक जो शरई मामलात हैं सीखने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुफ्ती साहब के जो बयानात हुए थे मजलिस ताजिरान के तहत वो मदनी चैनल पर ऑन एयर हो रहे हैं और किस्तवार हो रहे हैं। तो पिछले पीर को, साबिका जो पीर गुजरा, इसको गुजरांवाला में होने वाले ताजिर इज्तिमा में, ताजिरान इज्तिमा में मुफ्ती साहब का बयान था ज़कात के उन्वान पर। उसकी एक पहली किस्त नशर की गई थी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कल अब जो पीर आएगा इसको 9:30 बजे रात को, यानी 30 अप्रैल की रात को 9:30 बजे इंशाअल्लाह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा मुलाहिज़ा करेंगे। उस दूसरे हिस्से में क्या है, चंद झलकियां हमने उसकी निकाली हैं, कुछ मुलाहिज़ा फरमा दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और बिलखुसूस ज़कात के हवाले से ये महीने यूँ मारूफ़ हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इन महीनों में ज़कात वग़ैरह खुसूसियत के साथ निकालती है। तो बहरहाल ये झलकियाँ देखिए और कल के सिलसिले में क्या क्या सीखने को मिलेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, 2 तरह के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। एक अपनी औलाद को और अपने माँ बाप को, ये एक है। औलाद के अंदर बेटा, पोता, नवासा, नवासी सब आ जाएंगे। बाप के अंदर दादा, परदादा, नाना, नानी, दादी ये आ जाएंगे। दूसरा रिश्ता है शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती, बाकी हर रिश्तेदार को ज़कात दी जा सकती है। ज़कात देने के लिए जरूरी है कि किसी इंसान को मालिक बनाया जाए। एक अस्पताल में मशीन की जरूरत थी, आपने ज़कात की मद में 5 लाख रुपए दे दिए, वहां वो मशीन रख दी गई। इंसान को मालिक बनाना पाया गया नहीं। तो ज़कात के लिए मालिक बनाना, पाया जाना जरूरी है, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। चौथा नुक्ता, ज़कात की अब आपने अदायगी करनी है तो क्या मसाइल पेश आएंगे। हमारा गोल्ड का कारोबार है जी जी, तो कुछ लोग हमें एडवांस में रकम जमा करवा जाते हैं कि जी ये हमारा 2 लाख जमा कर लें, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हम कोई चीज बनवा लेंगे। तो क्या वो पैसे जो हैं वो हमारी मलकियत हो गई, उस पे हम ज़कात देंगे या वो पीछे वाला मालिक जो है वो ही अदा करेगा। आपके मसले पर ही नहीं, हम सब मसलों पर गुफ्तगू करते हैं। जो पैसे आपने बिल्डर को दिए, फ्लैट खरीदना है, डाउन पेमेंट दे दी, शरीयत कहती है कि ये रकम आपकी अब नहीं रही। वो अगरचे कि आपको 5 साल में डिलीवरी देगा, जो रकम आप जमा करवा चुके वो रकम उसकी है, उसकी ज़कात उसने देनी है, आपने नहीं देनी। तो जहां भी
آرڈر پر مال تیار کر کے دینا ہوتا ہے، اور اس مد میں پیسے لیے جاتے ہیں، وہ اس بندے کی ملکیت میں آ جاتے ہیں جو آرڈر تیار کرے گا۔ تو آپ نے بھی جو پیسے لیے ہیں آپ کی ملکیت میں آگے زکوٰۃ آپ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی جی، اس سے آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ آج کل دیکھیں اس موسم میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ٹھیک، ہزار لوگ، ممکن لاکھوں لوگ اس موسم میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ٹھیک، تو زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی ہی محنت اور عرق ریزی کے بعد جی ایک خلاصہ بیان کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں تو اس پروگرام کا دیکھنا یقینی طور پر مفید ہوگا۔ پھر آخر میں اس قسط میں سوال جواب بھی ہیں جی، تو کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئیں گے۔ ابھی مجھے ملے ایک صاحب، کہنے لگے کہ وہ میں تو زکوٰۃ نکالتا تھا، آپ نے کہا کہ اگر آپ فلیٹ خرید لیتے ہیں تو جو پیسے آپ نے ادا کرنے قسطوں میں 2-4 سال میں وہ آپ کے اوپر قرضہ ہو جائیں گے۔ کہنے لگے میں تو 2 کروڑ کا فلیٹ خریدا تھا، میرے پاس تو 50 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، تو کیا میں مقروض ہوں؟ میں نے کہا آپ مقروض ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ٹھیک، تو وہ یوں حیران ہو رہے تھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں بن رہی تھی زکوٰۃ۔ تو مسائل کا دار و مدار اصولوں پر اور قواعد پر ہے، تو جب مسائل بیان ہو رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے۔ اس سے اب چلیں، اب وہ بات نکلی ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ آپ کو زیادہ تجربہ اس کا، کیونکہ لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں اور آپ دارالفتہ میں تو ہیں، لیکن وہ دارالفتہ خود ایک وہ بہت بڑی، یعنی بلکہ یوں کہہ لیں کہ کراچی اگر جو ہے کمرشل ہب ہے ہمارا، تو وہ اولڈ ایریا جو ہے اس کا صدر بازار کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو صدر نہیں کہتے اولڈ ایریا کو، ہمارا صدر الگ ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ایک تعداد ہے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہے ہمارے باپ دادا زکوٰۃ نکالتے تھے، خاندانی طور پر ہم زکوٰۃ نکالتے آئے ہیں، اور بھائی سارے مسائل ہمیں پتہ ہے، ہم کوئی آج سے تھوڑی زکوٰۃ فرض ہوئی ہم پہ، ہمارے تو دادا بھی نکالتے تھے، تو والد بھی نکالتے تھے، تو بڑے بھائی بھی نکالتے تھے، ایک نظام بنا ہوا ہے، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں میمن نہیں ہوں، اردو اسپیک ہوں، ٹھیک ہے، مطلب میں محبت میں نہیں عرض کر رہا کہ میں میمنوں کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں میمن قوم کو جس انداز پر زکوٰۃ نکالتے دیکھا ہے جی، وہ انتہائی متاثر کن ہے۔ جو لوگ آتے ہیں وہ ایک ایک پیسے کا حساب کریں گے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں بنتی، پھر اہتمام کریں گے اس کلوزنگ کرنے کا کہ ہم سال کے فلاں تاریخ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ہماری کلوزنگ ہو رہی ہے، یہ مسئلہ رہ گیا، یہ مسئلہ رہ گیا، یہ مسئلہ رہ گیا۔ یہ رجحان اور برادریوں میں پایا جاتا ہو میں نے نہیں دیکھا۔ ظاہر بات ہے میرا تجربہ محدود ہے، ایریا محدود ہے، تو یہ بات ہوتی ہے باپ دادا سے جو تربیت مل رہی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو جس نے آپ اپنے باپ دادا سے جو تربیت پائی ہے اس کا ذہن ویسی ہوگا، ورنہ تو ایک طبقہ ہے جو زکوٰۃ کو سمجھتا ہے کہ نہیں پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں زکوٰۃ نکالیں گے تو سارا مال ختم ہو جائے گا، وہ اسی وہم کے اندر، اسی گمان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، اس کا خلاصہ یوں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں شر ہو۔ تو بعض اوقات ہم جس چیز کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتا معاملہ، وہ ریئلٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے ختم ہوا، نیت یہ تھی کہ کچھ مزید کالز بھی شامل کی جائیں اور وہ موجود بھی ہیں، لیکن بہرحال سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن مدنی چینل کی نشریات جو ہے وہ راؤنڈ کلاک جو ہے جاری و ساری ہے، تو آپ جب تک دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ ہو وہاں سے آپ اپنے لیے اصلاح کے لیے ترغیب و ترہیب پہ مشتمل مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بعد وقت ہوتا ہے مدنی خبروں کا، اور مدنی خبریں دیکھنا بھی بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے، بہت ساری ترغیب بھی مل جاتی ہے، بعض اوقات مدنی پھول مل جاتے ہیں سیکھنے کے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اسلامی کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس میں بھی سیکھنے کو بعض اوقات مل جاتی ہیں۔ اب تو مدنی پھول بھی مدنی نیوز میں آتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلہ دن کے اوقات میں کل 1 بجے آپ دیکھ پائیں گے، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی مدنی چینل کا فیس بک پیج لائیو کا جو ہے اس پر بھی یہ سلسلہ ملاحظہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ اتوار
کراچی باب المدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہمارا سلسلہ لائیو ہوگا. آپ کے سوالات ہوں گے, مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.